ناظرین تو ناظرین آج ہم ایشو جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ یو کے کیوں آتے ہیں، تو اس پہ کافی سیر حاصل گفتگو جو ہے جاری ہے، تو جس میں عمران صاحب فرما رہے تھے کہ جی مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے تو جانا واپس نہیں چاہتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں واپس اپنے ملک کے سسٹم اور جو آلات اور جو کچھ ادھر تھا وہ دیکھتا ہوں نا، تو پھر مجھے دل نہیں کرتا کہ میں اپنے ملک میں رہوں، لیکن اس ملک میں رہ کے میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا وقت ایسا ماحول ایسا ٹائم آ جائے، جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے مدد کرتا ہوں۔ یہ ایک ریزن ہے، اسی وجہ سے جو میں نہیں جاتا ہوں وہاں، کیونکہ وہاں کا وہ بات وہی آتی ہے، وہاں کا سسٹم دیکھ کے نا تو آدمی جاتا ہے، ساری چیزیں بیچ کے بھی لوگ اتنے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اتنے لوگوں کو کہ گئے ہیں سارا کچھ کر کے، لیکن ان کے حالات اور سسٹم دیکھ کے وہ بھاگ کے واپس آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں پر ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اتنے زیادہ ادھر اتنے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں نا کہ ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جب ماحول اور سسٹم ہم دیکھتے ہیں نا وہی چیز ہم وہاں پر سے پوچھتے ہیں نا، وہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، دل ہے پھر بھی پاکستانی ہے، تو جب ہم ادھر بیٹھ کے سارا کرتے ہیں تو کیا صحیح صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 16-17 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور مٹھی بھر یعنی 1% کہیں گے ہم یا 2% کہیں گے حکمران طبقہ جو ہے، 98% جو ہے 98% تو عوام ہے، تو کیا 98% کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ 2% سے اپنا کام جو ہے وہ سیدھا کروائے، یہ لا قانونیت جو ہے اس کی شکل بدلے، سسٹم کو درست کرے؟ مطلب 2% کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا 98 کے سامنے، تو 98% کس طرح دب کے رہ گیا ہے؟ شفیق صاحب خدا کرے یہ وقت آئے جی کہ یہ 98% عوام جو ہے نا اس کو اپنا ہی پاور پتہ چلے کہ ان کی کیا پاور ہے، کیا ان کے حقوق ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ جی یہ 98% عوام ہی ہے جو آگے 2% لوگوں کو بھیجتی ہے اور واپس جا کے وہ نہیں پوچھتے، ان کو گارنٹی ملتی ہے، ان کو ہر فیسلٹی ملتی ہے اپنے عوام کو دینے کے لیے، کہ کبھی نہیں دیتے، جی کبھی نہیں جاتے۔ اب اس بات سے پھر مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا، میں ایک دفعہ پہلے سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو دفعہ غفار خان صاحب آئے تھے کراچی، سوچنے تھے، تو جی ایم سید صاحب کی پارٹی نے ان کو ویلکم کیا، تو کہا جی توڑ دو پاکستان توڑ دو۔ جو بندہ اٹھتا ہے کہتے ہیں کیوں یہاں پاکستان توڑ دو، کس وجہ سے توڑ دو؟ تو ہمارے جو دوست تھے یونیورسٹی کے کالجز کے، تو ہم نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا، تو وہ کہ یار ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ سندھ میں کیا سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں جی کہ کیا ان کو یہ جو نعرے مارتے ہیں سیاسی بٹے ایسا ہے؟ جب وہاں پہ ہم گئے، تنظیم کا نام تھا ہمارے آل پاکستان یوتھ لیگ، اس کے پلیٹ فارم سے ہم گئے، جب عباس صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، کچھ اور اس طرح کے جو اس وقت کے سوشل ایکٹیو لوگ تھے، اور تو جب وہاں گئے شفیق صاحب تو وہاں میرپور خاص میں، مٹھی میں، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، جی نام مسلمانوں کے علاقہ، لیکن ہمارے مسلمان تھرڈ ایک نیشن بن کے رہ رہے تھے، اور وہاں پہ گاندھی کی تصویریں لگی ہوئی تھی اس وقت۔ جی یہ بات میں کر رہا ہوں 86 کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی تو یعنی کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ آپ 98% عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ آپ سندھ چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، سرحد چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، ہمارے تو اتنے بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو بہتر ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا ماحول، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جن کو اویئرنیس ہو کہ ان کا پاور کیا ہے، وہ کیا لائف اسٹائل ان کا ہونا چاہیے اور کس طرح رہنا چاہیے، جن کے لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ کس طرح۔ تو جب ہم سندھ سے واپس آئے تو پھر ہم نے آل پاکستان کا ٹور کیا موٹر بائکس پہ اس وقت، جی کہ پورے پاکستان کو ریسرچ کرنے کے لیے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، ہمارا یہ صحت کا سسٹم کیسا ہے، ہماری جو ہے یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ ہمارے جو یہ سارے جو عوام کے نام پہ ووٹ لے کے حکومت میں جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کے۔ آپ یقین کریں کہ ہم موٹر بائکس پہ جا کے دور علاقوں میں جا کے دیکھا، لیکن کسی عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، ہماری پاورز کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سیاسی پارٹی اپنے نعرے لگاتی ہیں، وہ 2% کی جو بات کر رہے ہیں وہ صرف نعرے اپنے لگا کے اپنے ووٹ لے کے وہ اپنے مقاصد کے لیے جاتے ہیں، عوام کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ جی نہیں وہ تو دیکھیں نا صاف ظاہر ہوتا ہے نا، تو اب عوام کی بات کر رہے ہیں جی، اس عوام کو تو بیچاروں کو یہ اس کا حال ہوتا ہے نا جی، بجائے آگے جانے کے آج ہمارے بجلی نہیں، پانی نہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا، کوئی آپ کا سارا سسٹم ہی دباؤ کے رہ گیا جب آپ کے سورسز ہی نہیں ہیں آپ کے، جی جی ان کو آپ اویئرنیس ہی مطلب دیکھیں نا، اپنا سسٹم میں آپ بہتر نہیں کر سکتے لائف اپنی جینے کی، بنیادی زندگی جینے کے لیے، جی جی تو آپ کو اپنے حقوق کا یا اپنے نظام کا سسٹم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ؟ جی جی
نہیں وہ جس طرح ابھی یہ لندن سے جو کال کی تھی ظفر صاحب نے، ظفر صاحب یہاں لندن بیٹھے ہیں نا جی، تو نہیں وہ بھی انہوں نے بھی اس طرح کی ایک بات کی ہے نا کہ بھی لوگ جو اس وقت تھے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں گاؤں میں، تو وہ بڑے شہروں میں جاتے تھے نوکریاں کرنے کے لیے. اب آزاد کشمیر سے کتنے لوگ کراچی میں جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، پنجاب میں کرتے ہیں لوگ. اس طرح جو اندرون سندھ کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات گاؤں ہیں وہ لوگ بھی شہروں میں آتے تھے. مطلب لاہور میں جب دیکھیں ہم بڑے شہروں کے آپ اس طرح پتہ چلتے ہیں ہمیں آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جب کوئی عید کوئی تہوار آتا ہے تو شہر خالی ہو جاتے ہیں کہ لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو مقامی جو آبادی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پھر انہی لوگوں میں سے بہتر روزگار کی تلاش میں لوگوں نے یو کے کی طرف کا سفر شروع کیا ہے. تو بات تو یہ ہو رہی کہ آیا کہ وہ سسٹم جس طرح انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ابھی محبت بہت ہے ہمیں اپنے ملک سے، تو یہ یہاں پہ اکثر دوستوں کی یہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں اپنا وطن بہت پیارا ہے. اچھا کچھ دوستوں سے یہ بھی اس طرح بھی سنا گیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان پی آئی اے کی فلائٹ سے سفر کرنا ہے. اس کی کیا وجہ جی دوسری ایئر لائن کو ترجیح نہیں دینی جی، برٹش میں نہیں جانا جی، ایمریٹ میں نہیں جانا جی، قطر میں نہیں جانا جی، پی آئی اے میں جانا کیوں کہ زر مبادلہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں جائے. اچھا جب وہ پی آئی اے پہ سفر کر کے واپس آتے ہیں پھر شکایات بھی ان کی بہت سی ہوتی ہیں کہ جی پی آئی اے میں یہ سہولت نہیں ہے جی، ہمیں یہ شکایت ہے جی. مطلب بات کرنے کا یہ سوال یہ تھا کہ ایک طرف تو ہم لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف شکایتوں کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہی ہے نا جی کہ دیکھیں ہر بندے کو ملک سے ہمیں محبت ہے، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں ان کو پاکستان سے محبت ہے. محبت ہونا ایک علیحدہ ہمارا ایک جذبہ ہے ہمارا اپنے ملک کے لیے. جی جب ہم بات سسٹم کی کریں گے کہ ہمارے ملک میں اب 98% عوام کی آپ نے بات کی ہے، 98% کو جب اس طرح اویئرنیس نہیں دی جائے گی، اس کو سہولتیں نہیں دی جائیں گی جو کہ جو حکمران لوگ ہیں جن کو فنڈز ملتے ہیں، جن کو ساری گرانٹیں ملتی ہیں کہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کریں. جب وہ نہیں گرانٹیں تو ملنا الگ کریں جی، یہ جو اس کی جب ایجوکیشن نہیں ہوگی، جی 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 جب ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب ان کو بہتر تعلیم نہیں ملے گی، بہتر سہولیات نہیں ملیں گی، وہ جب اس ماحول سے نکل ہی نہیں پائیں گے، جب ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جی جی تو دیکھیں لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. میں خود جب پڑھنے کے لیے گیا تو میں کراچی گیا، وہاں سے جی میں چکوال سے کراچی گیا جی. کیا پڑھنا وہاں بہتر سہولیات ہیں جی، آپ پڑھیں گے بھی صحیح، آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بہتر ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ، یا بہتر تعلیم ملے گی آپ کو. اس لیے جب کراچی جائیں گے ہاں جی باہر جائیں گے تو بہتر آپ کو تعلیم ملے گی. تو یہ اویئرنیس ہے نا جی، جیسے آپ موو کرتے جائیں گے آپ کو اویئرنیس ملتی جائے گی آپ کو. جی وہ تو پاکستان کے سیاستدانوں کا تو یہ حال ہے نا جی، آج تک کی سیاستدان نے مطلب قوم کی خدمت کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن کس نے آج تک قربانی دی ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا جی، ہاں جی ٹھیک ہے جی، میں گاڑی یہ نہیں یوز کروں گا جی، میں ٹی اے ٹی نہیں لوں گا. ابھی ایک کمیٹی بنتی ہے تو کروڑوں روپے کا بجٹ بن جاتا ہے ان کا. شیخ صاحب ہمارے ساتھ کے لوگ جو تھے نا، جو ہم ٹور میں تھے، کوئی ماشاء اللہ ایم این اے بھی بنے ہیں، منسٹر بھی بنے ہیں، نیا لاشمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، میرے کارواں تھے ہمارے. لیکن جب بندے اس کلاس میں جب چلے جاتے ہیں جب بار صاحب منسٹر کی طرف ہیں وہ بھی گئے ہیں، لیکن ایک لوگوں کا اتنا جذبہ تھا ملک کے لیے کام کرنے کے لیے، لیکن جب اس سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جی مطلب کرنا ہی نہیں چاہتے اور ان کو وہ ماحول جب ڈفرنٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو اس کلاس کی بات کریں گے، اپنا ٹائم وہاں وہ لگاتے ہیں، وہاں سوچتے ہیں آگے بات کرنے کی. عوام کی تو سوچتے ہی کوئی نہیں ہے. جی جی اگر عوام کے اگر سوچتے ہیں تو کیا ہمارا یہ حالات ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آج بجلی نہیں ہے، آج ہمارے پینے کا پانی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بہتر ایجوکیشن نہیں ہے، سیفٹی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی لا انفورسمنٹ قانون کیا مطلب وہاں پہ کیا چیز ہے جب پرسنل لائف آپ کی سیکیور نہیں ہے. مطلب آپ سمجھتے کہ یہ وہ حالات ہیں سارے جس وجہ سے لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں، چاہے ہمیں جتنی بھی محبت ہو لیکن اس محبت میں ہم نے زندہ نہیں رہنا. جب اتنے آپ اسٹریس میں رہیں گے ہر وقت اس ماحول میں، جب آپ کے تعلیم لے سکتے ہیں، اپنے لائف کو سیکیور کر سکتے ہیں، آپ کاروبار آپ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں جا کے لائف کیسے چلائیں گے، کس طرح نظام چلائیں گے. جی تو چلو قیوم صاحب سے پوچھتے. قیوم صاحب آپ کو ایک عرصہ ہو گیا یہاں پہ، تو آپ کو اپنا وطن یاد نہیں آتا؟ شفیق صاحب بالکل وطن یاد آتا. اچھا. اور میں وطن جانا. اچھا. اور میری کنٹریبیوشن وطن نال کہ جڑے باقی میرے پیچھے اپنے رشتہ دار انہوں نے کوشش کرنے آساں کہ انہوں نے مدد کراں، اور چونکہ اصل اتنے سوکھے ہاں، سوکھی روٹی کھانے ہیں جی. اور اکثر تم دیکھا کہ جڑے بندے اتنے آئے اس ملک یہ نہیں کہ وہ اپنی محبت نہیں کرتے اپنے ملک نال، بہت محبت کرتے مگر انگریزی کہیں کہ نو ٹو سچویشنز آر دا سیم. اس کے علاوہ وہ جی سوچ ہے بنی نہیں وہ بھی بڑی بڑی مختلف ہے.